ماتا شہیدہ صلوات علیہ محمد وعلیہ جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش نظر کی اور آپ نے سماعت فرمائی، جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں من ماتا اعلیٰ سے آل محمد ماتا شہیدہ، یعنی جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہوا۔ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہوا۔ جو بھی مرا وہ بخشا ہوا مرا، کامل ایمان ہو کر مرا۔ ہو جائے آپ نے کامل ایمان ہو کر مرا۔ اور جو بھی آل محمد کی محبت لے کر مرتا ہے اس کی قبر، سننا نہیں بولا، اس کی قبر ملائکہ رحمت کے لیے زیارت گاہ بن جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جو بھی مرا اس کی قبر ملائکہ رحمت کے لیے زیارت گاہ بن جاتی ہے، اور جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں دوسری حدیث من ماتا اعلیٰ بغض آل محمد ماتا کافر، یعنی جو بھی آل محمد کا بغض لے کر مرا وہ کافر کی موت مرا، وہ کافر کی موت مرا۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ جو بھی آل محمد کی دشمنی لے کر مرتا ہے وہ کافر ہو کر مرتا ہے، اور جو بھی آل محمد کی دشمنی لے کر مرتا ہے اس کی طرف جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو بھی آل محمد کی دشمنی لے کر مرتا ہے اس کی پیشانی پہ یہ لکھ دیا جاتا ہے یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگر یہاں سے آدمی دیکھے تو میں مووی نہیں کر لوں گا، یہاں والے بندے بھی چھوٹے چھوٹے بولتے رہے، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ میرے جملے کوئی نہیں ہے، سارے کتاب سے پڑھتا ہوں میں، کوئی حوالہ مانگے میں دے سکتا ہوں، جیسے لفظ ہے ویسے پڑھا۔ اب مرنے والا جو بھی ہو، جہاں بھی مرے، جس ملک میں مرے، جس جگہ پہ مرے، جس علاقے میں مرے، جس وقت مرے، جس لمحے مرے، جس گھڑی مرے، اگر تو آل محمد کی محبت لے کر مرتا ہے تو وہ شہید ہے، اگر تو آل محمد کا بغض لے کر مرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو وہ جو کافر مرتا ہے، بہت شکریہ آپ جناب، تو جو کافر ہے وہ جو بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بہت شکریہ، مرد ہو یا عورت ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مکی ہو یا مدنی ہو، جو بھی ہو، اگر تو بغض سے آل محمد لے کر مرا تو وہ کافر۔ تو ایک اور حدیث جس کو شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ تو بس ایک بار معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ موت ہے کیا، یہ موت ہے کیا؟ تو معصوم نے فرمایا مومن کے لیے موت جنت کی طرف کھلنے والے دروازے کا نام ہے، اور کافر کے لیے موت جہنم کی طرف کھلنے والے دروازے کا نام ہے۔ تو اب کسی بندے نے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو، اس کے پاس دو چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک تو اپنے ملک کا اجازت نامہ ہونا چاہیے جسے ہم پاسپورٹ کہتے ہیں، اور دوسرا کہ اگلے ملک کا اجازت نامہ ہونا چاہیے جسے زیادہ صاحب ویزا کہا جاتا ہے۔ تو اگر تو یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہوئی تو وہ جا نہیں سکتا۔ اگر پاسپورٹ نہ ہوا تو یہاں سے جا نہیں سکتا، اگر ویزا نہ ہوا تو وہاں کا داخلہ ناممکن۔ تو بس
ہر شخص دنیا سے جاتا ہے اور آخرت کے دو ہی ملک ہیں، ایک جنت ایک جہنم۔ ایک جنت ہے جو مومنین کی رامگاہ ہے اور ایک جہنم جو کافرین مشرکین کی رامگاہ ہے۔ تو بس ایک بار جو بھی جانا چاہتا ہے، بندے ہر ایک بندے کے پاس پاسپورٹ ہے یہاں سے جانے کے لیے، کیونکہ خدا قرآن میں فرماتے جاتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پاسپورٹ تو ہر ایک کے پاس ہے۔ تو بس ایک بار نبی نے صحیح الفاظ میں فرمایا کہ جو جنت کے مملکت سردار ہے، سید شباب اہل جنہ ہے، وہ حسن و حسین ہے۔ تو بس وجہ ہے آپ حضرات کی۔ تو بس ایک بار نبی نے صریح الفاظ میں فرما دیا وَمَوْلَى الْقُرَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سید شباب اہل جنہ، کہ میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ تو اب جو بھی جنت جانے کا خواہش مند ہے اس کو حسن حسین سے ویزا لینا پڑے گا، اور سرحد پہ جا کر ویزا نہیں ملا کرتا، یہاں پر رہ کر ویزا لینا پڑے گا۔ حسن حسین کون ہے؟ جنت کے سردار، جنت کے سلطان۔ اب کوئی بادشاہ ہو، مثال دیتا ہوں، اسی کر دیتا ہوں آپ کے لیے، کوئی بادشاہ ہو، وہ جس ملک میں بھی ہو، وہ اپنے ملک سے جو چاہے منگوا سکتا ہے۔ دیکھنا میں آپ کو لے کر کہاں جانا چاہتا ہوں، جو چاہے منگوا سکتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے ملک سے کوئی اچھا لباس منگوا لے، کوئی فون منگوا لے، جو بھی چاہے منگوا سکتا ہے۔ لباس کا میں نے نام لیا ہے، تو جو چاہے منگوا سکتا ہے کسی ملک کا بادشاہ۔ تو جو سب بادشاہ ہوتا ہے اس سے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرا لباس یوکے سے آیا ہے یا پیرس سے آیا ہے۔ اب حسن حسین کون ہے؟ جنت کے سردار۔ جب آپ کو لے کر آنا تھا تو وہاں پر پہنچ گئے، بس اپنی سوال کو ذرا بلند رکھنا۔ حسن حسین کون ہے؟ جنت کے سردار۔ بس ایک بار جنت سے کپڑے منگوا کر بتا دیا تو اگر ضرورت پڑی تو کرزی بھی جنت کا، دھوبی بھی جنت کا، انگریز بھی جنت کے، جھولا جھلانے والا خادم بھی جنت کا۔ بہت مہربانی، کوئی غم نہ پاؤ، اور آپ کی زندگیت راز فرمائے۔ بس حسن حسین کون ہے؟ جنت کے سردار۔ تو ایک بار کپڑے منگوا کر بتایا کہ ہم ہی سردار ہیں، تو ضرورت پڑی تو درزی بھی جنت کا، دھوبی بھی جنت کا، جھولا جھلانے والا خادم بھی جنت کا، دھوبی بھی جنت کا۔ تو بس میرے عزیزوں، یہ چوتھے بادشاہ سے ایک بندے نے اپنے گناہوں کی شکایت کی۔ امام سجاد علیہ السلام سے صلوات پڑھی جی۔ اس نے اپنے گناہوں کی شکایت کی۔ مولا فرماتے ہیں میں تجھے ایک ساتھ باتیں بتاتا ہوں، پھر چاہے جتنے مرضی گناہ کرتا ہے، ایک عمل بتاتا ہوں جتنے مرضی گناہ کرتا ہے۔ وہ بندہ خوش ہو گیا کہ چلو کوئی تو راستہ ملا گناہ کرنے کا۔ تو ایک بار امام نے فرمایا تو چاہتا ہے تو گناہ کرے تو سن میری بات، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہنے لگا مولا رزق نہ کھاؤں تو پھر کھاؤں کیا؟ فرمایا چل میں تجھے اور حل بتاتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ شاید اس بات کی آسان طریقہ ہوگا، تو امام نے فرمایا اس کے ملک سے باہر نکل جا، پھر چاہے جتنے مرضی گناہ کرتا رہے۔ کہنے لگا مولا کیسے نکل جاؤں؟ جہاں بھی جاؤں اسی کا تو ملک ہے، اسی کا تو ملک ہے۔ ماں فرماتے چلے ایک اور بات بتاتا ہوں۔ کہنے لگا جی مولا۔ فرمایا پھر اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لے، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لے کہ جب ملک الموت تیری جان لینے کے لیے آئے تجھے دھکے مار کے تو اپنے گھر سے باہر نکال دے۔
اور اپنی روح قبض نہ کرنے دے، پھر چاہے جتنے مرضی گناہ کرتا رہے. کہنے لگا مولا یہ بھی ناممکن ہے. مولا فرماتا ہے بندے خدا جب تم اس قدر بے بس اور عاجز ہو کہ نہ اس کا رزق چھوڑ سکتے ہو، نہ اس کے ملک سے باہر نکل سکتے ہو، نہ اس سے چوری کر سکتے ہو، تو پھر تجھے کس بات کا ضرور ہے؟ تو اسی دم وہ سجدے میں گرا. اس نے کہا مولا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلا دیا، آپ نے مجھے ہدایت کا راستہ بتا دیا. بہت شکریہ آپ نے. آپ اسی طرح نعرے بلند رہتے ہیں. تو بس ایک بار حضرت سلمان فارسی، ان سے روایت ہے علامہ حافظ رجب البرسی جسے ہم علامہ ہندی بھی کہتے ہیں. تو اس کی روایت اس نے اپنی اسناد میں پیش کی ہے کہ سلمان کی روایت ہے کہ سلمان کی روایت ہے. سلمان کہتا ہے ایک بار اصحاب بیٹھے تھے، نبی اپنی کرسی پہ جلوگر تھے، خوب محفل جمی ہوئی تھی اور نبی ہمیں درس توحید دے رہے تھے، درس توحید دے رہے تھے. تو دیتے دیتے ایک عربی آیا، توجہ ہے، ایک عربی آیا. اس نے آ کر کہا کہ تم میں سے تاریکیوں کا چراغ محمد کون ہے؟ ضروری نہیں کہ بندہ جوش سے پڑھے تو آپ تک پہنچے گا. تم میں سے تاریکیوں کا چراغ کون ہے؟ تم میں سے نبی مرسل کون ہے؟ تو سلمان کہتا ہے ہم نے نبی کی طرف اشارہ کیا کہ یہی ہے نبی مرسل، یہ ہے محمد. تو ابھی کہتا ہے اچھا یہ ہے محمد. سلمان کہتا ہے ہم نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا، وہ بیٹھ گیا. کہتا ہے جیسے ہی بیٹھا تو اس نے کہا اے محمد ایک بات سنیے، دیکھیے میں نے بن دیکھے آپ پر ایمان لے آئے، بن دیکھے آپ پر ایمان لایا ہوں، اور بن دیکھے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کو تسلیم کیا ہے. تو آپ کے متعلق ایک بات معلوم ہوئی ہے. تو نبی نے فرمایا کون سی بات معلوم ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ دیکھیں آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے قبول کی. آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز قائم کی. آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا. یعنی جو جو آپ نے حکم دیے ہیں تو ہم نے اس پر عمل کیا. تو یہ جو آپ نے اپنے بھائی ابن امم کی ولایت کا اقرار کرنے کو کہا، تو یہ آپ نے خود سے کہا یا اللہ نے کہا؟ ہائے ہائے ہائے، بہت. تو یہ آپ نے اپنے آپ سے کہا یا خدا کی طرف سے حکم ہے؟ تو نبی نے فرمایا اے بندے خدا، یہ جو میں نے علی کی ولایت کا تمہیں حکم دیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اہل آسمان و زمین پر علی کی ولایت کو واجب کیا ہے. علی کی ولایت کو واجب کیا ہے. تو محمد نے فرمایا اے عربی سن میری بات، اللہ نے علی کو 5 خصوصیات سے نوازا اور وہ 5 خصوصیات کسی اور میں نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے. تو عربی اگر تو کہے تو میں 5 سناؤں اور اگر آپ کہیں میں سناؤں. تو عربی نے کہا جی یا رسول اللہ سنائے. وہ محب بن گیا سارے کا جس کی تقدیر بدلی ہو. تو کہنے لگا جی یا رسول اللہ سنائے. تو رسول نے فرمایا کہ عربی سن، علی کی پہلی فضیلت کہ جب میں بدر کے میدان میں تھا تو اس وقت جبریل امین نازل ہوئے. تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، بہت مجھے لطف آ رہے تھے، آپ خاموشی سے سن رہے خدا رہا. تو ایک بار جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد سننا جملہ پڑھوں گا میں آہستہ مگر آپ نے آہستہ نہیں سننا. تو اس وقت جبریل نے فرمایا کہ یا محمد اللہ نے فرمایا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہوں. جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہوں، اور جس سے میں دشمنی رکھتا ہوں اس کے دل میں علی کا بغض ڈال دیتا ہوں. اس کے دل میں علی کا بغض ڈال دیتا ہوں. بہت شکریہ. تو نبی نے فرمایا عربی دوسری فضیلت سناؤ. فرمایا جی سناؤ.
تو محمد نے فرمایا دوسری علی کی فضیلت کہ جب میں احد کے میدان میں تھا تو میں نے اپنے چچا حمزہ کو دفن کرنے کے بعد بھائی وجہ تو میں نے اپنے چچا حمزہ کو دفن کرنے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوا تو جبریل نازل ہوئے تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام بھیج رہا ہے. یہ بس 5 فضیلت سناؤں گا آپ کو, اسی پہ اختتام کر جاؤں گا. تو یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام بھیج رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یا محمد میں نے نماز واجب کی لیکن سفر میں اس کی کثر کی. میں نے نماز واجب کی لیکن سفر میں اس کی کثر رکھی. روزہ واجب کیا لیکن مسافر پہ واجب نہیں. حج واجب کیا لیکن صرف صاحب استطاعت پہ واجب ہے. زکات واجب کی لیکن مفلس پہ زکات واجب نہیں ہے. لیکن میں نے علی ابن ابی طالب کی محمد کی علی کی محبت پہ کسی کو کوئی رائے نہیں دی, کسی کو کوئی رائے نہیں دی. اب میں ہمارا دیتا ہوں, یہ جو انہوں نے مجھے ہمارے بچے بیٹھے ہیں, ہمارا کل بیٹھے ہیں, ہمارا فیوچر ہے. اب ان پر اللہ کی نماز واجب نہیں, اللہ کی نماز واجب نہیں, اللہ کا روزہ واجب نہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز اس کے بالغ ہونے کا انتظار کر رہی ہے, روزہ اس کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی ہے. نہ جانے کس طرح جملہ سنیں گے. نماز اس کے بالغ ہونے کا انتظار کر رہی ہے, روزہ اس کے جوان ہونے کا انتظار کر رہا ہے. اور جس بچے پہ اللہ کی عبادت واجب نہیں, علی اس پر اب بھی واجب ہے. تیسری فضیلت سناؤں؟ ہر میں نے کہا جی آپ سنو سنائیں. فرمایا علی کی تیسری فضیلت کہ اللہ نے ہر کسی کو کسی کا سردار مقرر کیا, کسی کا سردار مقرر کیا. یعنی گدھ کو پرندوں کا سردار, بیل کو جانوروں کا سردار, شیر کو درندوں کا شکار, جو سردار مقرر کیا ہر ایک کو. اسرافیل کو ملائکہ کا, آدم کو انسانوں کا, مجھے میں محمد انبیاء کا سردار, اور علی مجھ کو چھوڑ کر, مجھ محمد کو چھوڑ کر سب کا سردار. علی مجھے چھوڑ کر سب کا سردار ہے. تو بس ایک بار نبی نے فرمایا کہ اے توجہ ملتے رہو, کیونکہ سال کی محنت ہوتی ہے, قدر کیجیے گا. اب نبی نے فرمایا 5 فضیلت سے کہا کروں, یہ آخری فضیلت ہے کہ 5 فضیلت سے کیا کرتا ہوں, اور علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے. نہ جانے کون کون مجھے مشرکانی مشاعرے دے گا, لیکن مجھے نہیں پتا. میں پڑھتا ہوں کتاب سے, ذہن صاحب حوالے میرے پاس سارے موجود ہیں, ایک ایک لفظ میں اپنی پاس سے نہیں کرتا, سارے مجھے اسی وقت موبائل فون میں میری کتابیں موجود ہیں, جو چاہے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. اب ایک بار نبی نے فرمایا کہ 5ویں فضیلت سے تجھے آگاہ کروں, اور یہ عربی سب سے بڑی فضیلت ہے علی کی. میں نے کہا جی یا رسول اللہ, پھر تو آپ ضرور آگاہ کریں. تو ایک بار نبی نے فرمایا کہ جب محشر کا دن ہوگا تو عرش کے دائیں جانب مجھ محمد کا منبر نصب ہوگا, اور میرے ٹھیک منبر کے سامنے ابراہیم کا منبر نصب ہوگا. تو بس اتنے میں بہت روشنی والی بلند و بالا کرسی لائی جائے گی. وہ ابراہیم اپنے حکم کا سامنا ہو کر کہہ رہا ہوں, وہ ابراہیم اور مجھ محمد کے ممبروں کے درمیان میں نصب کی جائے گی. اور عربی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ نبی نے کہا سن تو لو بات, اس کرسی کو کرسی کرامت کہا جائے گا, اور اس پر کوئی اور نہیں بلکہ علی بیٹھے گا, بلکہ علی بیٹھے گا. اور علی اتنا حسین دکھائی دے گا مجھ میں اور ابراہیم میں. اب پتا چلا جو خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے درمیان چمکے وہ علی اللہ ہے. سلوات پڑھیے محمد والے. بس اللہ نے محترم اختتام کیا, آ گیا ہے دوسرا محرم. رقیہ کا ہم سفر میں تنہا رہ گیا. جناب مسلم بن نبی رقیہ کا ہم سفر کوفہ میں تنہا رہ گیا. تو ذرا سوچو, پردیسی کا عالم ہو, 2 سال چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, تو اس پردیسی پر کیا گزرتی ہے. اہل معرفت کے سامنے بیٹھا ہے,
اور کربلا یہ جو پردیس ہوتا ہے نا، یہ بندے کو اندر سے ہی کھا جاتا ہے۔ بس مسلم کوفہ میں تنہا رہ گیا۔ ایک بار مومنہ نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ ایک مومنہ تھی، کی ماننے والی سے، ان کی چاہنے والی تھی، تو اس نے جناب مسلم یقین سے کہا کہ مسلم میں آپ کی کیا حالت بازی کر سکتی ہوں، آپ کو کھانا دوں، آپ کو پانی پلاؤں؟ مسلم نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا پانی دے دے جس سے میرا وضو ہو سکے اور میں نماز تہجد پڑھ سکوں۔ اتنا جانتے یہ ہوتے ہیں نہیں کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں آل محمد جو کڑی مصیبت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے۔ تو بس ایک بار نماز تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد اپنی ہی سیدھا سے ٹیک لگا کر ذرا آنکھ لگے تو خواب دیکھتے، کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ بابا علی آئے۔ ایک بار علی نے باہیں پھیلائی ہے، باہیں پھیلا کر کہتے ہیں مسلم آجا میرے لال، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو پوری طرح یوں مسلم اٹھ پڑا اور مسلم رو کر کہتے ہیں لگتا ہے آج کی رات میری آخری رات ہے، لگتا ہے میری آج کی رات آخری رات ہے۔ اتنی دیر میں اس مومنہ کا بیٹا آ گیا، آدھی رات کا وقت تھا۔ مومنہ نے کہا بیٹے اتنی کہاں دیر لگا دی؟ کہنے لگا مسلم کی نکیل پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، ڈھونڈ لے گا، اور ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے کہ جو مسلم کو لے کر آئے گا میں بڑا انعام دوں گا۔ بس یہ یاد ہے صاحب کہ میں جملے پڑھنے لگا ہوں۔ بس ایک بار اس نے کہا میں انعام چاہتا ہوں، اس کی مومنہ نے کہا کہ خدا کا کوئی خوف کر۔ بس ایک بار عزیزہ محترم جیسے ہی ادھر 300 افراد کا ابن زیاد نے لشکر بھیجا، میں سارے مسائل پڑھ گیا آپ سن چکے، ادھر 300 افراد کا لشکر بھیجا، 300 افراد کا لشکر لانا تھا، یوں جاوے مسلم بن عقیل باہر گئے، 300 افراد کو واسطے جہنم کے واسطے جہنم کرنا تھا، یوں ابن زیاد نے پھر 300 افراد کا لشکر بھیجا، 300 افراد کو پھر لشکر کو واسطے جہنم کیا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک شخص ہے اور تم سے گرفتار نہیں ہو رہا، تو لوگوں نے کہا وہ علی کا بھتیجا ہے، علی کا داماد ہے، وہ ہم سے پکڑا نہیں جاتا۔ انہوں نے ایک سکیم لگائی، ایک سکیم کا لگانا تھا، انہوں نے اس مومنہ کے گھر کے باہر ایک بڑا سا گڈھا کھودا، اس کے اوپر پتیاں ڈال دی کہ جیسے ہی مسلم باہر آئے گا وہ اس گڈھے میں گر پڑے گا، جیسے ہی مسلم باہر آیا وہ گڈھے میں گر پڑا۔ ادھر مسلم کا گڈھے میں گرنا تھا، انہوں نے کہا اے مسلم ہم تجھے ایمان دیتے ہیں کہ ہم تجھے کچھ نہیں دیں گے۔ ادھر مسلم نے کہا کھاؤ خدا کی قسم تم مجھے کچھ نہیں دو گے۔ ادھر انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی قسم، ہمیں خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اتنا کہہ رہا تھا جناب مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار کو ان کے حوالے کیا۔ اب پتہ نہیں کس طرح جملہ سن پائے گے یا سن پائے گے۔ مسلم کی تلوار کا باہر جانا تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، اور جس کے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ بعد میں حسین